جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ میرے عزیزو، آج خوف کے ماحول میں لوگ جی رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محلے والے خوف کے ماحول میں جی رہے ہیں، بلکہ تقریباً پوری دنیا کی بات میں کرتا ہوں۔ پورے ہندوستان کی بات ہو یا پورے عالم اسلام کی بات ہو یا پورے ورلڈ میں جگہ بھی جہاں جہاں بھی ہیں مسلمان کچھ نہ کچھ خوف کے عالم میں جی رہے ہیں۔ ان کے لیے علاج کے طور پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر اکسیر ہے، علاج بھی ہے۔ فرماتے ہیں دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے۔ اس کا مطلب معلوم ہے، پتا سا اڑا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو درخت سے گرا ہوا پتا ہوتا ہے وہ ہلکی ہواؤں سے ادھر سے ادھر ہونے لگ جاتا ہے، کبھی ادھر اڑتا ہے کبھی ادھر اڑتا ہے، تو اس پتے کا قرار نہیں ہوتا۔ پتا جس طرح سے ہواؤں میں اڑتا ہے، کٹا ہوا پتا، سوکھا ہوا پتا، اسے ہوائیں ادھر سے ادھر اڑاتی رہتی ہیں، تو اسی طرح دل کا معاملہ ہے، کبھی سوکھ جائے تو یہ اڑتا رہتا ہے، خوف کے مارے دل مچلتا رہتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے۔ جیسے ہی کوئی بڑا خوف آئے تو یہ تیز دھڑکنا شروع کرتا ہے۔ انجانا خوف، انہونا خوف اس دل کی دھڑکنیں بڑھا دیتا ہے، جیسے پتا ہوتا ہے اسی طرح سے۔ قرآن حکیم میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، خبردار، اللہ فرماتا ہے کہ دلوں کا اطمینان اور سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ یہ ایمان والوں کی بات چل رہی ہے، بے ایمانوں کا سکون کہاں ہے وہ خود تلاش کرو۔ ایمان والوں کے لیے سکون کی دولت اللہ کے ذکر میں ہے۔ بڑا مسئلہ سکون کا ہی ہے اس زمانے میں۔ یہ دور پرفتن، بلکہ تقریباً ہر زمانے میں سکون کے متلاشی لوگ در در بھٹکتے بھی رہے اور سکون تلاش کرتے بھی رہے، حتیٰ کہ ہر قوم میں سکون کے معاملات کو لے کر الگ الگ خیالات ہیں۔ ہندوؤں میں الگ ہیں، عیسائیوں میں الگ ہیں، یہودیوں میں الگ خیالات ہیں، لیکن چاہتے سب ہیں کہ دلوں کا سکون ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ جوگی بنتے ہیں یا یوگی بنتے ہیں، سنیاسی ہوتے ہیں، ان سب کا بھی سفر اسی بات کا ہوتا ہے، آتما کی شانتی، آتما کی شکتی، یہ سب الفاظ دوسرے کمیونٹیز میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ایمان والوں سے میں خطاب کر رہا ہوں تو ایمان والوں کو وہی بات سمجھ میں آتی ہے جو ان کا رب فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہمیں پال رہا ہے، وہ جس بات کو بتائے کہ تمہارا سکون کہاں ہے، میں سمجھتا ہوں وہ حتمی اور یقینی بات ہے۔ باقی سب لوگوں کی اٹکل پچھو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے وہ یقینی ہوتا۔ مثال کے طور پر جیسی ہی آپ کو بیماری ہوئی، کچھ بھی، مشورے دینے والے بہت الگ الگ مشورے دیتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہو رہا تھا، جس سے بھی آپ نے کہا وہ الگ الگ چورن بتایا، الگ الگ
دوائیاں اس نے تجویز کی، اور سب اپنے اپنے تجربے بھی بتاتے ہیں کہ میں فلاں دوا استعمال کیا تھا، صحیح ہو گئے، فلاں کہتا ہے کہ نہیں اس ڈاکٹر کے پاس بہت بہترین علاج ہے۔ سب اپنے ٹرائل بیس پر یا پھر اپنے تجربوں کو یا اپنی سمجھ کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جس نے بیماری دیا وہی اگر بتا دے تو پھر یہ یقینی علاج اس کو کہتے ہیں، باقی سب ٹرائل بیس پر ہوتا ہے۔ اسی لیے دلوں کے سکون کا معاملہ بھی انسانوں کے ہاتھ میں نہیں، انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو کروڑ پتی لوگ رات بھر جاگ نہیں رہے ہوتے۔ آج جو مال و دولت سب موجود ہے اس کے باوجود راتوں کی نیند اڑی ہوئی نہیں ہوتی، بہت سارے ایسے ہیں۔ تو راتوں کا یہ سکون غارت ہو جاتا ہے، وہ ڈاکٹرز سے بھی اپنی نیند خرید نہیں پاتے، اپنا سکون نہیں لے پاتے، کیونکہ دلوں کا سکون اور دلوں کی بے سکونی یہ انسانوں کے بس میں اور اختیار میں نہیں دیا گیا۔ جس نے دل پیدا کیا اسی نے اپنے پاس اس کی اتھارٹی رکھی ہے، اس کا اختیار اور اس کی قدرت صرف اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے، اور وہی خالق حقیقی بیان فرما رہا ہے، آگاہ ہو جاؤ تمہارے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں، یہ علاج ہے۔ اس مقام پر امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دلاسا دیا کہ ہم جو ڈرتے ہیں کبھی کبھار ہمارے پاس اعمال کی کمی ہے، بہت ساری چیزوں کی کمی ہے، ظاہر سی بات ہے ڈرنا تو چاہیے، لیکن ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے، نہ کہ انسانوں سے۔ ایسے مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہمارا پلہ ہلکا ہی ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو آس لگی اور ان کی ذات پر جو ہمارا بھروسہ ہے وہ بہت بھاری ہے۔ اسی کو فرماتے پلہ ہلکا ہی صحیح، بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، اس پوری کائنات میں آپ کو اللہ نے جو دولت دی ہے وہ کسی کو نہیں ملی، اس بات کا آپ کو اعتراف اور ہونا چاہیے۔ کم سے کم اپنے آپ کو اپنی ویلیو سمجھنے والے بناؤ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جو دنیا چلی، پوری کائنات میں ہزاروں کروڑوں انسان آئے، ان میں سے کسی کو اتنی بڑی نعمت نہیں ملی جو اس امت کو ملی۔ کون سی نعمت ہے میرے عزیزوں؟ وہ نعمت کبریٰ ہے جس کو اعلیٰ حضرت اپنی حمد میں بھی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے بھی یوں عرض کرتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس عطا کی ہے کہ نہیں؟ تمہارے پاس سب سے بڑی دولت جو کائنات میں آج تک کسی اور امت کو نہیں ملی وہ اس امت کو ملی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان ہونا بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ اس امت کو ویسا عذاب نہیں دے گا جیسے پہلی امتوں پر دیتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے درمیان میرا محبوب آ رہا ہوں۔ انت فیہم، اے رسول آپ ان کے درمیان میں ہیں۔ تو یہاں پر پھر خوف کس بات کا، ڈر کس بات کا؟ اعلیٰ حضرت کے وہ اشعار بار بار ایسے موقعوں پر تلاوت کے طور پر بھی کریں تو دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں، ان کے نثار کا مطلب ان سے محبت کرنے والا اور حقیقت میں ان کو چاہنے والا کیسے ہی رنج میں ہو، کیسے ہی غم میں کیوں نہ ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا جائے۔ ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور
اور آپ کی یاد یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ ہمارے ہر پیچیدہ غموں کو بھی ختم کرتی ہے۔ اسی طرح فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سلام میں بھی ہمیں یہ سکھایا ہے، حضور کی بارگاہ میں جب جب دل تمہارا مچلنے لگے خوف سے یا ڈرنے لگے، حضور کو مخاطب کر کے یوں عرض کیا کرو، یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کرو۔ میرے عزیزوں، کفار و مشرکین، یہود و نصارہ سب ایک جگہ پر ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس امت کے نگہبان ہوں، اس امت کو تو خوف نہیں رکھنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک جہاد سے واپس آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ یہ شروع کے معاملات ہیں، جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر میرے آقا تشریف لائے تھے تو مال غنیمت جب بانٹ رہے تھے تو مکہ کے جو مہاجرین صحابہ تھے اور مدینے کے جو انصار صحابہ تھے، دونوں جہاد میں شریک تھے۔ مہاجر اور انصار کس کو کہتے ہیں یہ تو معلوم ہے، جو حضور کے ساتھ ہجرت کر کے آئے یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہجرت کر کے آ گئے دوسرے علاقوں سے، وہ مہاجر کہلاتے ہیں، اور جو پہلے سے مدینے میں موجود تھے وہ انصار ہیں۔ دونوں قسم کے صحابہ جہاد میں شریک تھے، لیکن جب مال ان کو بانٹا جا رہا تھا، جو مال غنیمت ملتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوڑا مال زیادہ دے دیا مہاجرین کو، جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ مدینے میں ان کا گھر نہیں تھا، وہ سب گھر بار جائیدادیں چھوڑ کر آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا مال انہیں زیادہ دے دیا مکہ والوں، تو انصار صحابہ جو ہیں مدینے میں رہنے والے، ان کے دلوں میں یہ بات آ گئی۔ چند صحابہ نے باتیں کرنا شروع کی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گاؤں والوں کو زیادہ دے دی، کس کو؟ مکہ والوں کو۔ حالانکہ یہ نافرمانی کے طور پر نہیں، یہ بشری تقاضا ہے۔ سوال جس طرح سے ان کے ذہنوں میں آیا تو یہ بات چیمی گوئیاں پھیلنے لگی، تو کسی نے آ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہہ دیا، اے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مدینے میں ایسی بات چل رہی ہے، کیا آپ نے مکہ والوں کو مال زیادہ دے دیا، مدینے والوں کو کم دیا، جبکہ جہاد میں دونوں برابر کے شریک تھے؟ اور پلس یہ ہے کہ مدینے والوں کا حق زیادہ ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا، انہوں نے پناہ دی ہے سب مسلمانوں کو رہنے کے لیے، لیکن ہجرت کر کے جو آئے ان کو زیادہ ملا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے ایک چبوترے کے پاس، ایک علاقے کے پاس سارے انصار صحابہ کو بلوایا، سب جمع ہو جائے۔ مدینے کے سارے انصار جمع ہوئے۔ میرے عزیزوں، یہ بڑی فضیلت کے حامل ہیں انصار صحابہ، جو مدینے کے صحابہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب سب جمع ہوئے تو حضور نے ان سے ڈائریکٹ سوال کیا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تمہارے درمیان ایسی بات پھیلی ہے کہ میں نے اپنے گاؤں والوں کو مال زیادہ دے دیا، تمہیں کم دے دیا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ انصار صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم میں سے بعض لوگوں میں یہ خبر پھیلی ہوئی ہے۔ اب سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، حضور نے بیان کرنا شروع کیا، اے گروہ انصار، کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ کفر پر، شرک پر نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ایمان کی دولت عطا کی۔ انہوں نے کہا بالکل یا رسول اللہ، ہم غلط راستے پر تھے، آپ کی بدولت اللہ نے ہمیں ایمان دی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پھر سوال کیا، کیا تم آپس میں لڑتے نہیں تھے، جنگیں نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کا قتل نہیں کرتے تھے؟ میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اخوت، بھائی چارگی اور امن و امان عطا کیا۔ انصار نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ آپ کا احسان ہے، آپ کے قدم رکھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمارے دلوں کی تمام تر سختیوں کو دور فرمائے، ہم آپس میں بھائی بھائی۔ سوالات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں۔ کیا پہلے بلائیں وبائیں یہاں پر تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یثرب مدینہ نہیں بن گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ سوال فرمایا، اے انصار، یہی آج مجھے بھی بیان کر، ہم سب کے لیے بھی، اے انصار، اللہ تعالیٰ نے میری بدولت تم پر اتنے انعامات کی، اتنے احسانات کی، لیکن آج میں نے تھوڑا سا دنیاوی مال مہاجرین کو زیادہ دے دیا، صرف اس لیے کہ ان کا دل رکھا جائے، اس میں نئے اسلام میں آئے ہوئے لوگ ہیں، ان میں سے گھر بار چھوڑ کر کے آئے ہوئے لوگ ہیں، جائیدادیں ان کی سب کفار و مشرکین نے ہڑپ لی ہیں مکہ میں، وہ قدم جما سکے مدینے میں، اس بات کے لیے ان کو تھوڑا سا مال زیادہ دے دیا تو تمہارے دلوں میں رنجش آ گئی۔ سنو، اب صحابہ سے حضور خطاب کرتے ہیں، یہ انعام دیکھو میرے آقا کا، جب کسی کے پاس مال و دولت نہ ہو، کسی اور کے پاس زیادہ چلی جائے، میرے آقا فرماتے ہیں اب سنو اے انصار، اللہ رب العزت اگر دو وادیاں ایسی جمع کرے کہ ایک وادی میں ساری دنیا والے لوگ کھڑے ہوں اور ایک وادی میں انصار کھڑے ہوں، اور رب تعالیٰ مجھ سے فرمائے اے حبیب آپ جس وادی میں جانا چاہیں جائیں، انصار میں تمہاری وادی میں آنا پسند کروں گا، میں اس وادی میں جاؤں گا جہاں انصار کھڑے ہوں صحابہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اتنا فرما دیا، وہ دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا، اور پھر کہا میرے آقا نے، اے انصار، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ لوگ دنیا لے جائیں اور تم اللہ کا رسول لے جاؤ؟ تو انہوں نے کہا، اے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب ہمارے لیے کافی ہے، اس کے بعد ہمیں کسی اور چیز کی طلب نہیں۔ یہ انصار کے جملے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا تو پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ انصار پر تو رحم فرما، انصار کے بیٹوں پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما۔ اتنی دعائیں کی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور حدیث کے الفاظ میں یہ ملتا ہے کہ اس دن خوشی کے آنسو تھے یا غم کے، لیکن انصار اتنا روئے تھے کہ ان کی داڑیاں بھیگ گئی تھی۔ کس بات پر؟ اس لیے کہ ہم صرف تھوڑے سے مال کو دیکھ رہے تھے کہ ادھر زیادہ چلا گیا، لیکن میرے آقا نے تو آ کر کے ایسی بشارت دے دی جو کائنات میں پھر کسی اور کو ملی، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں بعد میں ملتی ہیں کہ حب الانصار علامت الایمان، انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور پھر فرمایا ان سے جو بھی بغض رکھے گا تھوڑا سا بھی، اس کا ایمان ہی نہیں، نفاق ہے اس کے اندر۔ تو انصار کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ ان سے محبت کرنا ایمان ہے، ان سے ہلکی سی نفرت کرنا نفاق ہے، منافق ہو جائے گا۔ اب اس واقعے کو میں نے اس لیے عرض کیا میرے عزیزوں، آج کائنات میں دنیا میں لوگ سیاست لے جائیں، اقتدار لے جائیں، مال لے جائیں، دولت لے جائیں، کرسیاں لے جائیں، تمہارے لیے بشارت ہو تم اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جاؤ۔ جس نے اس پر اکتفا کیا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا ہے، تو پھر اسے غم کس بات کا، ڈر کس بات کا؟ اسی لیے فاضل بریلوی کا وہ شعر میں نے شروع میں ہی پڑھا، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، اے رسول پاک پلہ ہلکا ہی صحیح ہمارا، بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو بھروسہ ہے وہ ہمارا بھاری ہے۔ تو خوف اور ڈر، اس چیز کو نکالنا چاہیے۔ اس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں تو بار بار امام اہل سنت فاضل بریلوی کے اشعار زبان پر آتے ہیں، پھر آپ خود ہی اپنے متعلق بھی کہتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ عبد مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کا غلام۔ عبد بندے کو بھی کہتے ہیں اور غلام کو بھی کہتے ہیں، عربی میں غلام کو بھی کہتے ہیں۔
आला हजरत अपना लक़ब ही रखे हुए थे अब्द मुस्तफ़ा। आप अपने आप को क्या कहते थे? अब्द मुस्तफ़ा। और खुद अपने मुतालिक कह रहे हैं खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान। अमान किसके लिए है? तेरे लिए अमान है। अल्हम्दुलिल्लाह अब्द मुस्तफ़ा के लिए ही अमान है। अल्लाह तबारक व तआला अल अमान वल हफीज, हम सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला अमान ही रखे, इसलिए कि हम गुलामान मुस्तफ़ा। अब जो खौफ है, डर है, ये आता सिर्फ इसलिए है कि जब दुनिया की मोहब्बत कसरत से गालिब आ जाए, दिल के ऊपर दुनिया की मोहब्बत ज़्यादा गलबा कर जाए और मौत से डर लगने लगे, मरने से खौफ आने लगे, तब फिर दुनिया वालों का डर अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों पर बिठा देता है। मरने का अगर खौफ ना हो तो फिर दुनिया में कौन सा खौफ बाकी है? कोई डर नहीं है। मैं बच्चों से भी ये कहता हूँ, या वो औरतें जो छोटे छोटे जानवरों से भी डरते, छिपकली से, काकरोच से, और बहुत सारे लोग सिर्फ चिड़ियल, भूत और परियत इन नामों से भी डरे हुए। जिसको बहुत ज्यादा डर लगता है उसके लिए इलाज, एक चीज सोचो कि अगर जो चीज मैं डर रहा हूं जिस चीज से, वो अगर सामने आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जिन आए, पर तुम्हारे हिसाब से जिन बहुत डरावनी चीज है। तुम्हारे हिसाब से किसी को चिड़ियल से, किसी को परी से, किसी को छोटे जानवरों से, चूहे से, कुत्ते से, जिससे भी डर है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? हमला करेगा तुम्हारे ऊपर और उसके बाद तुम मर जाओ। वैसे भी तो मरना ही है ना, इससे ज्यादा भी कुछ और होने वाला है? मौत ही तो आनी है। और मोमिन के लिए फरमाया गया मौत क्या है? अल मौत जस्रुन युसिलुल हबीब इलल हबीब। मौत एक ऐसे ब्रिज का नाम है कि वो एक हबीब को दूसरे हबीब से मिला देती। हमारे लिए मौत क्या है? हमारे लिए मौत वही है जो शायर ने कहा है, कब्र में पहुंचने के बाद फरिश्ते भी उठाएं तो हम क्या कहेंगे? अब तो पाए नाज से है फरिश्तों मैं क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। हम मरते हैं हुजूर पाक को देखने के लिए, तो जिसको ये तमन्ना ना हो तो फिर वो मौत से भागेगा, डरे। आपको मालूम है औलिया कामिलीन की जब रूह के निकलने के औकात आते या मौत करीब आती तो वो तैयारियां ज्यादा करते, अपने बिछोने साफ करते या खुद वजू से हो जाते, लोगों को वहां पर जो गैर शरई चीजें वो हटाने के लिए कहते, और फिर नापाकी को हर तरह से दूर करते। तो इतनी तैयारियां क्यों करते? इसीलिए हम बुजुर्गों के वफात के दिन को उर्स का दिन कहते हैं ना। उर्स का लफ्ज अरबी में शादी के लिए, शादी के लिए जितनी तैयारियां होती हैं, औलिया कामिलीन बुजुर्गान दीन अपने मौत के दिन उतनी तैयारियां करते हैं। क्यों? इसलिए कि ये मौत का दिन ही है जो उन्हें हुजूर पाक के दीदार से करीब करता है और अपने रब से मुलाकात करवाता। तो खौफ अगर निकालना है, दिल का डर अगर निकालना है, तो सबसे बड़ा जो खौफ है मरने का, ये निकल जाए। देखिए आप कभी, मैं तो उन नौजवानों को देखता हूँ जो सब बड़े बड़े बुरे हादसे देख करके भी स्टंट कर रहे होते हैं, उनको खौफ क्यों नहीं? शायद उनके दिलों से मौत का खौफ निकल गया है, तभी तो इस तरह की मनचली हरकतें करते। उन्हें शायद किसी ने मौत का खौफ दिल से निकाला है, तभी तो खतरनाक स्टंट करते हैं। मेरे अजीजों, मौत का खौफ निकालने का मतलब बाइक राइडिंग नहीं है, आग से खेलना नहीं है। मौत का खौफ निकालने की बात मैं जो कर रहा हूं वो गलत कामों को करने के लिए नहीं, बल्कि तुम कुफार और मुशरिकीन, शयातीन, जिन्नात, वसवसे, इनका खौफ अपने दिल से निकालो। इसके लिए यह बात इलाज के तौर पर कही जा रही कि मौत का खौफ निकालो। मौत का खौफ निकालने के बाद अगर तुम बेखौफ हो गए, अब डर नहीं लगता, तो फिर मैं कहूंगा स्टंट ना करो,
بلکہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا جذبہ پیدا کرو۔ مرنے کا اگر شوق ہے تو گاڑی میں گر کے کیوں مرو؟ مرنے کا اگر شوق ہے تو آگ پھونک کر کیوں مرو گے؟ اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے دنیا سے جاؤ، علم اسلام بلند کرتے ہوئے جاؤ۔ بہرحال میرے عزیزوں، ہم سب کے لیے سب سے بڑا انعام اللہ رب العزت کا آج بھی ہے، وہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان میں ہونا، حضور کا ہمارے درمیان میں ہونا۔ اور یہ احساس بھی بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان میں۔ عزیزان گرامی اوقات، اگر کچھ کمبخت لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ محفل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی بات بدعت ہے، جیسے بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حضور آتے نہیں ہیں، تو ایسے جاہل لوگوں کے لیے ان کا برا عقیدہ مبارک۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بھی ہے، فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں تاجدار بریلی، ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو محفلیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر سجائی جاتی ہیں، روحانی طور پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں جلوہ بار ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روحانی طور پر جلوہ بار ہونا، یہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے نصیبے میں آیا ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں، کسی اور کو نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن یہ بات بھی میں آج اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بچے کو جب یہ احساس ہو جائے کہ میرا ساتھ کوئی بڑا ہے تو وہ بے خوف چلنے لگتا ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ اور جب امت کو یہ احساس ہو کہ میرے ساتھ اللہ کے رسول ہیں تو پھر زندگی گزارنے میں خوف نہیں آئے گا۔ وہیں چل کر کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ظاہری طور پر اگر کچھ تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں تو یہ تو انبیاء اکرام پر بھی آئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تکلیف صرف مصیبت صرف گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، نہیں، آزمائش کے طور پر بھی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر بھی آتی ہے۔ تو یہ احساس پیدا کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب نبی کو تمہارے درمیان مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس رسول کی رضا چاہتا ہے اس رسول کا امتی ہمیں بنائے، یہ احساس ہمارے لیے بہت بڑا ہے۔ تو خوف اور ڈر اپنے سینے سے نکالنے کی ضرورت ہے، بار بار اس کو تلاوت کرو، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے اپنے مصطفیٰ۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ ہونا صرف دنیا میں ہی نہیں، آخرت میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ کیا حدیثیں آپ نے نہیں پڑھی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے، قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ میں اپنے امتیوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ اور امام زمن فاضل بریلوی کے برادر گرامی فرماتے ہیں، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو ڈھونڈ رہے ہوں تو یہ احساس تمہارے اندر بھی ہو کہ میرے آقا میرے ساتھ ہیں۔ اور قیامت کے دن کا ایک تصور میرے آقا نے یوں بھی فرمایا کہ میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی اور ایک ہاتھ سے میں اپنے ایک امتی کو پکڑ کر کھینچ رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی میری چادر زمین پر گر رہی ہوگی، میں اس کو سنبھال رہا ہوں گا، اور کبھی ایک ہاتھ سے اپنے امتی کو پکڑ رہا ہوں اور اسے لے جا کر کے پل صراط سے آسانی سے گزار رہا ہوں۔ جب میرا گنہگار امتی پل صراط کے اوپر سے گزر رہا ہوں تو یہ بہت باریک راستہ ہے، یہ جب تک کراس نہیں کرتا تب تک میرے آقا کیا کہتے ہیں، رب سلم رب سلم رب سلم، جس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے رب سلامتی سے اسے پار کرا دے، سلامتی سے اسے عبور کرا دے۔ تو اسی لیے تو فاضل بریلوی نے ہمیں دعا کے طور پر بھی یہ کہا، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے
رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہر جگہ پر ہیں۔ اور قیامت کے دن جو اپنے امتیوں کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ آقا قیامت کا منظر، بہت بڑا مجمع، ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ اس بھرے میدان میں آقا آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ ہم ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہو اور بہت دور تک، اب آپ کو اپنے شیخ کو ڈھونڈنا ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے اسٹیج کی طرف آتے ہوں، وہاں مل جائیں گے۔ وہاں کون سا اسٹیج ہے میدان قیامت؟ وہاں کون سا ممبر ہے؟ تم اپنے رسول کو ڈھونڈنے کے لیے نکلو گے۔ میرے عزیزوں گھبرانا نہیں، میرے آقا نے پتہ پہلے بتایا، اپنے اس صحابی سے کہا 3 جگہ میں بتاتا ہوں تم کو، وہاں مجھے دیکھ لیں۔ پہلے نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میدان میں کہیں نظر نہیں آؤں تو حوض کوثر کے پاس آ جاؤں، میں وہاں اپنے پیاسے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں۔ اگر میں وہاں نہیں نظر آیا تو میزان عمل کے پاس آ جانا، وہاں ترازو کے پاس میں کھڑا رہوں۔ جب جب میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میں فرشتوں سے کہہ رہا ہوں گا کہ ذرا اور پھر اس کو بڑھاؤ، ذرا اور بڑھاؤ۔ کچھ امتیوں کے نیکیوں کے پلے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی جانب سے کچھ چیزیں رکھیں گے جس کی وجہ سے وہ پلہ بھاری ہوتا ہے، یہ بھی حدیث پاک میں۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر وہاں پر بھی نہیں ملا تو پل صراط پر ضرور ملاقات کروں گا۔ میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اسٹیج کا پتہ نہیں دیا، بلکہ 3 ایسے مقامات کا جہاں امت پریشان ہے، امت پریشان ہے، پیاس سے قیامت کے دن پریشان ہوگی، اپنے اعمال کے تولے جانے کو لے کر پریشان ہوگی، اور یہ باریک راستے کو عبور کرنے کے لیے پریشان ہوگی۔ ان 3 پریشانیوں کی جگہ پر میرے آقا فرماتے ہیں میں تمہیں مل جاؤں، میں تمہیں مل جاؤں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو شاید یہ کہا ہے ہم جس کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوگی، ہم جس کی تعریف کر رہے ہیں آج رسول پاک کی، وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ تو یہ تصور ہی جو ہے تمہیں ہر خوف سے آزاد کراتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا قیامت کے دن کا منظر یہ بھی ہے، ڈر تھا کہ گناہوں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ یہاں دنیا میں ظاہر سی بات ہے گناہ کیے ہیں تو سزا یہاں ملنے والی ہے کہ پھر قیامت کے دن ڈر تو ہے۔ تو اس ڈر کو کون نکالا ہمارے دل سے؟ میرے آقا کی رحمت سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ڈر تھا کہ عصیان کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں ہوگی۔ کیوں ڈر رہا ہے؟ یہاں بھی نہیں ہوگی، وہاں بھی نہیں، بچا لیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، جس رسول کا تمہارے ساتھ اتنا بڑا احسان ہے، وہ تمہارے ساتھ ہیں ہر گھڑی، میرے آقا صلی اللہ تعالی۔ پھر اس امت کو کیا خوف کے ماحول میں جینا چاہیے؟ ڈر ڈر کر کے جینا چاہیے؟ یہاں تک کہ ہر امتی کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مروں گا تو قبر میں بھی میرے آقا تشریف لائیں، نہیں ہے؟ بلکہ ہم جب پیدا ہوئے تھے ہمارے کانوں میں بھی اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ یہ آواز گونجی تھی کہ نہیں؟ یاد نہ ہو اگرچہ، لیکن ضرور یہ اذان ہر بچے کے کان میں دی گئی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے عزیزوں، پوری زندگی میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ پیدائش میں جب اذان دی گئی تب، پھر جب تم تھوڑے سے بڑے ہو گئے، جب تمہیں بولنے کی زبان ملی، تب بھی تمہاری زبان پر جو کلمے آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آدھا کسی نے نہیں پڑھایا بلکہ پورا پڑھایا، تمہاری زبانیں بولتی رہی۔ پھر جب نماز کے قابل ہوئے تو مسجدوں میں بلانے والا مؤذن صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر نہیں بلایا، بلکہ اشہد ان محمد رسول اللہ ساتھ میں بول کر کے بلایا۔ اور سنی ہو تو الحمدللہ، اس پر مزید یہ کہ نمازیں پڑھتے بھی رہے اور بعد میں صلاۃ و سلام پڑھتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں یاد کرتے رہے۔ یہ احساس بھی ہے کہ میں اپنے نبی سے جدا ایک دن بھی نہیں ہوا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جدا
ایک دن میں نہیں ہوا. اور چلو سنی نہیں ہے، نماز تو پڑھتے ہوں گے، تو نماز میں بھی تم اپنے نبی سے جدا نہیں ہو پاؤ گے. التحیات میں تمہیں کہنا پڑے گا السلام علیکہ ایھا النبی، وہاں تو یاد کرنا پڑے گا اپنے نبی کو، رسول ہیں تمہارے ساتھ. اور اس کے بعد میرے عزیزوں، جمعہ کا کوئی خطبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک میرے آقا پر آپ درود نہیں بھیجیں. جمعہ، عیدین، کوئی چیز تمہاری کمپلیٹ نہیں. یہاں تک کہ آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں خود اپنی زندگی میں اکثر جب بھی کسی کا نکاح پڑھاتا ہوں تب دولہا اور دلہن کو یہ وصیت بھی کر جاتا ہوں. حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن میں اپنی جانب سے یہ وصیت کرتا ہوں کہ آدم علیہ السلام جب حضرت حوا کو چھونے لگے جنت میں، یہ نکاح کا جو تصور ہے جنتی ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ حوا ابھی تمہارے لیے حلال نہیں ہوئی، اس کا مہر دو. مہر، آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کا مہر دیا جائے. آپ نے پوچھا مولا کیا مہر میں دوں؟ تو فرمایا رب تعالیٰ نے کہ تمہاری اولاد میں اخیر زمانے میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا جس کو زمین میں محمد، آسمانوں میں احمد کہا جائے گا. اس نبی پر 20 بار درود بھیجو، یہ تمہارا مہر ہے. یہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں روایت درج فرمائی. میں عرض یہ کرتا ہوں کہ آج میں جب نکاح کی تقریب میں ہوتا ہوں تو اکثر و بیشتر نصیحت کے طور پر دولہا اور دلہن کو یہ کہا جاتا ہے، میں اپنی جانب سے کہتا ہوں، تم نے دنیا میں جو شرعی قانون کے حساب سے مہر ہے 5,000، 7,000، 10,000 یا سونا زیور مہر تو دیا ہوگا، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے میرے آقا پر تم بھی درود بھیجو، 100 مرتبہ صحیح یا 20 مرتبہ ہی صحیح، تاکہ تمہارا مہر آدم بھی ادا ہو جائے، مہر شریعت مصطفیٰ بھی ہو جائے. ہم زندگی کی ازدواجی زندگی کی شروعات بھی میرے آقا کے درود کے ساتھ کرتے ہیں. میرے عزیزوں، کہیں پر بھی جدا نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جس امت کا حضور کو یاد کرنا اتنا زیادہ ہو تو پھر وہ اپنے آپ کو تنہا کیوں محسوس کرنے لگے گا، اکیلا پن کیوں ہو گیا؟ اب ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا تصور تمہیں مضبوط بنا دے گا. لیکن اسی تصور کو ختم کرنے کے لیے کچھ درندے تمہارے درمیان آئیں، کچھ اس طرح کے شرپسند تمہارے درمیان آئیں. نہیں، رسول تو انتقال کر کے اس کے بعد ان کا کچھ عطا پتہ نماز. بعض لوگ یہ کہیں گے عمر کر مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کا تصور امت کے ذہن میں صرف اس لیے ڈالنا چاہتے ہیں کہ امت اپنے ساتھ رسول کے ہونے کے احساس کو ختم کر دے. میں تنہا ہوں، میں اپنے ساتھ جیوں. نہیں، میں اپنا تصور یہ بتاؤں میرے عزیزوں، ہم موت تک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے رسول کو کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے رسول، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس سے پہلے آیت سنی تھی کہ نہیں سنی تھی؟ تقریباً سب سنیوں کو معلوم. اللہ نے کیا فرمایا اپنے رسول کو؟ اے رسول، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر کے بھیجا. اس آیت میں کہیں آج تک آپ نے سنا تھا، آج تک کبھی سنا تھا کہ اللہ نے یہ فرمایا اے رسول ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر کے بھیجا، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 60 سال کے لیے، 100 سال کے لیے؟ کہیں ہے آج تک سنا تھا؟ نہیں، بلکہ آیت ہمیشہ یہ سنائی گئی ہے اے رسول ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے، کس کے لیے؟ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو یہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے جب تک یہ جہان باقی ہے وہ رسول کی رحمت بھی ساتھ باقی ہے. جہان جب تک ہے تب تک رسول کی رحمت ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو آج ہم جو جی رہے ہیں جان ہے، ہمارے ساتھ ہے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور تو دیکھیں. لوگ یہ کہتے ہیں محفل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی بات کرتے ہیں. ارے اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جان ہے
جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو فاضل بریلوی نے فرمایا وہ کائنات کی جان ہے، اور جان ساتھ میں ہوتی ہے، ہمارے ساتھ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تصور تمہارے لیے بہت مضبوط بنا ہے، بہت مضبوط کرے گا۔ خوف ڈر نکالنے کا ایک سب سے بہترین علاج یہ ہے میرے عزیز۔ میں آپ ایک بات یہ بھی بتا دوں، مثال کے طور پر میں کسی راستے کا ایکسپرٹ ہوں، اگر 1 کلومیٹر اس راستے کا میں ایکسپرٹ ہوں، آپ کو اچانک کسی نے بلایا اور کہا یہ جنگل کا راستہ ہے، خاردار جھاڑیاں، رات کا وقت ہے، آپ کو جانا ہے اس راستے پر، تو آپ ڈرنے لگ گئے۔ رات کے وقت جنگل سے گزروں گا، ایک دونوں طرف جھاڑیاں، لیکن کسی نے میری طرف اشارہ کر کے بتا دیا ڈرنا مت، یہ اس راستے کے ایکسپرٹ ہیں، یہ تیرے ساتھ جائیں۔ اب مجھے بتاؤ اس جنگل میں جانے سے ڈر لگے گا؟ آپ کو جب بتانے والا یہ بتا دے کہ یہ تمہارے امام ساتھ میں جائیں گے، یہ ایکسپرٹ ہے، اس راستے میں آتے جاتے رہتے، تو تمہارا خوف نکل جائے گا صرف اتنی بات سے کہ یہ راستے میں ساتھ چلنے والے ہیں۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے تمہیں دنیا میں بھیجا موت تک یہ خاردار جھاڑیوں کے بیچ سے گزرنے کے لیے۔ ہاں، خاردار جھاڑیوں کے بیچ سے تمہیں گزرنا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے ساتھ میں یہ فرمایا ڈرو مت، میرا رسول تمہارے ساتھ، میں انہیں رحمت بنا کر بھیجوں گا۔ تو اب امت کو کیا چاہیے؟ خوف اور ڈر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمارا خالق حقیقی، وہ اپنے رسول کو ہمارے ساتھ رکھا ہے، ہمیں ڈر اور خوف کی کوئی ضرورت نہیں۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان۔ موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا ایک لقب پہلے یہ تھا کہ ہم کفن بردوش کہلائے جاتے تھے۔ کفن بردوش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مسلمان کا دوسرا نام تھا، پہلے مسلمان کا دوسرا نام، کہ یہ کفن اپنے ساتھ لے کر کے چلتا ہے، کندھے پہ رکھ کر کے چلتا ہے، تو لوگ جو تھے وہ ڈرتے تھے بھائی یہ آخری جوڑا اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے تو پھر اب بچا کیا اس کے ساتھ؟ یعنی قبر میں جانے والا ڈریس لے کر کے ہی چلتا ہے، جہاں موت آئے کہ میں پہن کے سو جاؤں۔ تو یہ اینی ٹائم اس چیز کو کفن بردوش، اسی اقبال نے بھی یہ کہا ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکالو۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی اقبال نے یہی کہا کہ یہ جو مومنین پہلے نہیں ڈرتے تھے، کسی چیز سے نہیں ڈرتے تھے، ارے ایسے ایسے حالات بھی آئے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ، آپ کے ساتھ ایک معاملہ ایسا بھی آیا کہ چند ہزار کی فوج ہے آپ کے ساتھ اور 4 لاکھ صلیبیوں کے ساتھ مقابلہ، 4 لاکھ صلیبیوں کے ساتھ مقابلہ، لیکن مجال ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا ایک ساتھی بھی پاؤں پیچھے کر کے نکلا، بلکہ تاریخ میں رقم ہے آج بھی یہ چند ہزار کی فوج کو اللہ نے اتنی بڑی کامیابی عطا کی کہ 4 لاکھ کے پاؤں اکھڑ گئے میدان سے، اکھڑ گئے میدان سے نکل گئے۔ اسی کی طرف تو اقبال نے کہا ہے یہ ہماری صفات تھی، پہلے ہم ڈرتے نہیں تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ ایک جماعت نکلی کہاں پر؟ اسپین جانے کے لیے۔ اسپین عرب سے جب جانا ہوتا ہے تو سمندر کا سفر تھا، پلین نہیں ہے، سمندر بیچ میں آیا تو اس وقت کشتیاں منگائی گئیں، کشتیوں پر سفر ہوا۔ جب اسپین میں اترے، اندلس میں اترے، تو جانتے ہیں اس وقت جو سپہ سالار تھے طارق بن زیاد، کھڑا کیا سب کو، کہا ابھی موقع ہے، کشتیاں موجود ہے، جسے جانا ہے وہ چلا جائے، کیونکہ ہم نئی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے آئے، یورپین کنٹریز میں اترے،
یہ اسلام جب اترتا تھا خوف بالکل نہیں، نئے ملک میں اترے ہوئے ہیں، یہاں کی زبان معلوم ہے، یہاں کا کلچر نہیں معلوم، لیکن اتر گئے۔ طارق بن زیاد نے اپنے نوجوانوں سے کہا جو جانا چاہتا ہے واپس عرب جا سکتا ہے، کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد طارق بن زیاد نے کیا کیا، ان لکڑیوں کی کشتیوں کو آگ لگا دی، جلا دیا، سب دیکھو میں جلا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا تو ہماری یہاں قبر بنے گی یا تو پھر پرچم اسلام لے رہا ہے، جانے والا مسئلہ ہی نہیں ہے، واپسی کا تصور ہی ختم کر دو۔ تو اس ہمت کے ساتھ وہ میدان میں کھڑے رہتے، ایک دو نہیں کئی مثالیں میں ایک جماعت مومنین کی اپنے سپہ سالار کے ساتھ نکلی، راستے میں ایک ندی یا دریا آ گئے، عبور کرنا تھا، کسی کے پاس کشتی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیسے جائیں؟ ٹائم کم تھا، لیکن ان نوجوانوں کا جو سپہ سالار ہے اس نے کہا بسم اللہ پڑھو اور اپنے گھوڑوں کو دریا میں ہی ڈال دو۔ کون سا تصور تھا ان کے پاس کہ دریا جو موجیں لہریں لے کر بہ رہا ہو، اس میں گھوڑے جیسی سواری کو آگے بڑھائے۔ ہم کار بھی نہیں آگے بڑھاتے، ہم کار اور بائک نہیں بڑھاتے، وہ گھوڑوں کو بڑھا دیے، بڑھایا۔ اس کے بعد آج تک تاریخ میں یہ واقعہ بھی رقم ہے کہ یہ پوری مومنین کی فوج اس دریا کو صرف گھوڑوں سے عبور کر کے واپس دوسرے کنارے پر آئی، کسی گھوڑے کے ٹاپ میں پانی کی ایک بوند بھی نہیں تھی۔ جب حوصلے جوان ہوں، ہمتیں اور عزائم اونچے ہوں تو اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ ہوتی۔ ان کا تصور یہ تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد، ان کا تصور یہی تھا کہ ہمارے ساتھ اللہ کے رسول ہیں، چلو آگے بڑھو، دیکھا جائے گا جو۔ اس ہمت کے ساتھ وہ جب جاتے تھے تو اسی لیے اقبال نے کہا ہے ہماری صفات یہ تھی، دی اذانیں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں تو کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ میرے عزیزو، یہ مومنین کی جماعت کی صفات اقبال نے بیان کیا ہے۔ ہم ڈرتے نہیں تھے کسی سے، خوف نہیں کھاتے تھے، اس لیے کہ سب کے ساتھ جو نہیں ڈرنے کا ایک تصور تھا، وہ کیوں؟ اس کا بھی میں بتاتا ہوں۔ اقبال نے خود ہی یہ بتایا، شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں پوری دنیا اس بات پر پریشان ہو گئی یہ ڈرتے کیوں نہیں آتے، یہ فاقہ کش ہیں، بھوکے رہتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں رہتا ہے، گدڑیاں پہنتے ہیں، روٹیاں تک نہیں رہتی ان کے پاس، لیکن جب اڑ جاتے ہیں تو پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے ہیں۔ ہاں، اس کے بھی بارے میں اقبال نے کہا ہے، ارے تیغ تو تیغ ہے ہم توپ سے لڑ جاتے ہیں، تیغ تو تیغ ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں، اور جب اڑ جاتے ہیں تو پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے ہیں۔ ہاں، یہ مقابلہ لینے کی ہمت ان کو کیوں آتی تھی؟ پوری دنیا نے اس پر ریسرچ کیا کہ یہ کون سی طاقت لے کر کے چلتے ہیں کہ ڈرتے نہیں، موت سے بھی ڈرتے نہیں، کسی چیز سے ڈرتے نہیں۔ ارے ان کی بھی بیویاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، سب گھر بار رہتا ہے، پھر بھی میدان میں آ جاتے ہیں، سب چھوڑ چھاڑ کے آتے ہیں، کیوں نہیں ڈرتے؟ اسی کو جو نا ایک انگریز نے کہا تھا، جس کی ترجمانی اقبال نے اپنے شعر میں کہا، یہ واقع کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا بالکل نہیں ڈرتا ہے یہ مسلمان، کیوں؟ روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، یہی ایک چیز ہے، ایک عنصر ہے، رسول اس کے ساتھ ہے، یہ جو تصور ہے اس کا، یہ ختم کرو، پھر دیکھو ہر چیز سے ڈرے گا۔ یہ تصور مومنین کو ہمیشہ کامیاب رکھا کہ میرا رسول میرے ساتھ ہے، میں رسول کا امتی ہوں، میرے لیے مدد آئے۔ اور اسی کو اقبال نے اپنے الفاظ میں یوں کہا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا ہیں، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار۔ علاج کیا ہے میرے عزیزوں؟ اب علاج کیا ہے؟ واپس آنا چاہتے ہو تو اس کا علاج بھی یہی ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اگر اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار، اگر رسول ہمارے ہو گئے
تو رحمت پروردگار ہماری ہے، اپنی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو یہ ختم کرنا چاہوں گا کہ خوف دل سے نکالو، ڈر اپنے سینے سے نکالو۔ تم کس کے امتی ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو افضل الرسل ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الاولین، سید الآخرین ہیں، اور روز جزا قیامت کے دن بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر شفاعت کا صحرا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان محبوبی وہاں دکھائی جانے والی ہے۔ یہ تمام چیزیں، تم اس رسول کے امتی ہو تو اب تھوڑا بہت خوف تو اپنے دل سے نکالنا چاہیے۔ بے خوف ہو کر کے جیو، کفار اور مشرکین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے جب تک کہ خود تم اپنے اعمال سے انہیں موقع نہ دے دو۔ اور اگر کچھ معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کو ہم خوشی سے قبول کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتا ہے، جیسے بلال حبشی کو غلامی رسول میں آزمایا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی آزمائش نہیں ہوئی، آگ کے کوئلے ان کے جسم پر رکھے گئے، پتھر سل گرم ان کے جسموں پر رکھی گئی، لیکن یہ ایک وقت تک ہوتا ہے، لیمیٹڈ ٹائم تک شیطان اپنی طاقت دکھا سکتا ہے، لیکن جب رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت آتی ہے تو پھر وہی بلال جس کے پیروں میں رسی ڈال کر کے مکہ کے اوباش بدماش کھینچتے تھے، گلیوں میں لے کر کے جاتے تھے، ریت پر سلا کر، بالو پر سلا کر سل ان کے جسم پر رکھتے تھے، لیکن چند ہی دنوں کے بعد دنیا نے یہ دیکھا وہی حبشی ہے، وہی غلام ہے، وہی مکہ کا غلام بلال حبشی۔ فتح مکہ کے دن جب سارے لوگ نیچے کھڑے ہیں اور یہ کعبے کی چھت پر چڑھا ہے، اللہ رب العزت مقامات پہ بلند کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام ملا کہ اگرچہ وہ حبشہ کے رہنے والے تھے، حبشہ کے رہنے والوں کا رنگ کالا ہوتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم جانثار صحابی ساتھی کا یہ حال ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں چاند بھی ان پر رشک کرتا ہے، اس لیے کہ چاند اگر چوتھے آسمان پر سے چمکتا ہے تو یہ اس کی دوری ہے، چمک ہے، لیکن بلال تو جلوہ گاہ رسول میں بیٹھ کر چمکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں ملی۔ بہرحال میرے عزیزوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لو لگا، ان سے قربت زیادہ کیسے آئے گی؟ قربت کثرت سے میرے آقا پر درود پڑھنا شروع کر دو، روزانہ تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھو، جتنا زیادہ ہو سکے حضور پر درود بھیجو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے ہوگا یہ کہ تمہارے نبی کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہو جائے گی، جتنا درود پڑھتے جاؤ گے عشق اتنا زیادہ ہوتا چلا جائے، بڑھتی چلی جائے گی محبت۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری زبان رک بھی جائے گی، تمہارے دلوں کی دھڑکنوں میں بھی میرے نبی کی محبت دھڑکتی رہے گی۔ اور اسی کو تو کہا ہے کسی نے، جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کا حال یہ تھا کہ آپ کے پڑوس میں ایک عیسائی حکیم رہتا تھا۔ اس زمانے میں حکیم صرف چورن دینے والے نہیں ہوتے تھے، وہ صرف جو ہے نبض دیکھ کر کے ساری بیماریاں پہچان لیتے ہیں، بلکہ یہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے گھر کے باہر جو نالی تھی، پیشاب پانی وغیرہ اس سے بہتا تھا، تو پیشاب جا رہا تھا، وہ پیشاب دیکھ کر کے اس حکیم نے کہا، قارورہ کہتے ہیں اس کو، کہ یہ جس مریض کا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کو، جس کا پیشاب جا رہا ہے۔ وہ پہچان کر کے گیا تو کہا کہ یہ حضرت جنید بغدادی کے مکان کے پاس سے جا رہا ہے۔ تو حکیم کو بے چینی بہت زیادہ تھی، پوچھا لوگوں نے کہ کیا تم پوچھنا چاہتے ہو، کیا دیکھنا چاہتے ہو، کیا اس مریض میں تم نے دیکھ لیا؟ کہا میں بتاتا ہوں، وہ زندہ بھی ہے یا بہت بری حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کو ملایا گیا تو دیکھا حسین چہرہ اپنے مسند پر بیٹھا ہوا، کوئی بیمار نہیں، کوئی بیمار نہیں۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، کہا یہ جو نالی بہتی ہے یہیں سے، یہیں کا یہ پیشاب جاتا ہے؟ کہا لیکن میرے حکیمی کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے، یہ جو پیشاب بہ رہا ہے یہ ایسے شخص کا ہے جس کا دل جل چکا ہے، کباب ہو چکا ہے،
اس آدمی کو تو اس طرح سے زندہ رہنا نہیں چاہیے، یا تو بہت ہی سخت بیمار ہو کر بستر پکڑ لیا ہو۔ اگر یہ تمہارا ہے تو پھر تمہارا دل کیسا ہے؟ تو پھر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، دنیا کی محبت میں جلا ہوا دل اور ہے، یہ دل مدینے کے آقا کی محبت میں جلا ہوا، یہاں کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جو دل سرشار ہوتا ہے اس کو جلا ہوا نہیں، بلکہ یہ ایسا درد ہے جس کو فاضل بریلوی نے کہا ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میاں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا۔ فضو کہتے ہیں بڑھانا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر دل میں درد ہے، جیسے عاشق لوگ درد محسوس کرتے ہیں اپنے معشوق سے دوری کی، یہ دنیاوی عشق معاشقے کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر لوگ بے چین رہتے ہیں اپنے محبوب کو یا محبوبہ کو دیکھنے، نہ نظر آئے تو دن بھر پریشان رہتے ہیں، لیکن جس کی محبت رسول پاک سے ہو وہ درد ایسا ہے اس کا علاج نہ کرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ شاید یہ شعر جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے فاضل بریلوی نے کہا اس حکیم کو، جو حکیم علاج کرنے کے لیے آیا تھا کہ دل جلا ہوا ہے، ایسے مریض کا میں علاج کر دوں، تو شاید ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہوں کہ وہ شعر میں یہاں پر بریلی کے امام نے ہمیں بتایا ہے جس کو وہ درد میں مزہ ناز دوا اٹھائے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا میرے عزیزوں، یہ دل جو ہے محبت نبی کے لیے ہے، رسول پاک کے لیے ہے، تو لہٰذا کثرت سے درود پاک پڑھو، پھر دل تمہارا حضور کی طرف لگ جائے گا، اور تمہیں اس وقت تک قرار نہیں آئے گا جب تک رسول پاک پر تم درود نہیں بھیجو گے۔ انسان جس چیز کی عادت ڈالتا ہے اسی کا وہ پیروکار خوگر ہو جاتا ہے۔ دیکھو پان والے پان نہیں چھوڑتے، بیڑی والے نہیں چھوڑتے، سگریٹ والے نہیں چھوڑتے، کیونکہ انہوں نے ڈالی ہوئی عادتیں اپنے اوپر۔ یہ انسان فلیکسیبل ہے، جو عادت ڈالتا ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، پہلے ایک گٹکا کھاتا تھا، پھر 4 ہو گئے، پھر 5 ہو گئے، 10 ہو گئے، بڑھتی چلی جاتی ہے، گھٹانا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل، میں نہ تمثیل دینا چاہتا ہوں نہ تشبیہ دینا چاہتا ہوں۔ تم اپنے آپ کو فضول واہیات کی عادت کیوں ڈالو گے؟ اپنے قلب کو رسول پاک کی محبت میں درود پاک پڑھنے والا ڈالو، ایک وقت آئے گا کہ تمہاری زبانوں پر یہ کلمہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اور حضور نے خود فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا تھا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے جو روزانہ مجھ پر 50 بار درود پڑھے کل قیامت کے دن میں اس سے اپنے ہاتھوں سے مصافحہ کروں۔ لیکن تصور کیا ہمارے لیے کم ہے، کثرت سے اس پر آپ مداومت کریں۔ اس سے قبل بھی میں نے بتایا تھا آج کے زمانے میں خوف اور ڈر نکالنے کا ایک ہی واحد علاج ہے، یہ ذریعہ ہے کہ اپنے آپ کو حضور کی طرف کر دو کہ رسول میرے ساتھ ہیں، اور کثرت سے درود پڑھو۔ اور بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا جو 313 مرتبہ درود پڑھتا ہے روزانہ سونے سے پہلے، بعض بزرگوں نے فرمایا چاہے کیسا غریب کیوں نہ ہو، کیسا بھی مصیبت زدہ کیوں نہ ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک بار اسے اپنے دربار میں ضرور بلا لیتے۔ وہ مدینہ پہنچ جاتا ہے، یہ عمل کر کے دیکھیں آپ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے۔ جس کو مدینے جانے کی طرف 313 مرتبہ سونے سے پہلے درود پڑھیں، اور اگر میرے آقا کی رحمت زیادہ ہوئی مدینہ تو بلائیں گے ہی، اور اپنے دیدار سے مشرف بھی کریں گے، اپنی زیارت سے بھی مشرف فرمائیں۔ تو یہ طلب ہو، تمنا ہو، اپنے نبی سے محبت کا یہ جذبہ ہو تو انشاءاللہ یہ راستے اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ جس امت کو پوری دنیا آگ میں جھلسا چکی ہو، پوری دنیا اس امت کو اپنے نشانے پر رکھی ہو، اس امت کا غیور نوجوان رات بھر گیم کھیلتے ہوئے گزارتا ہے، اسے کسی چیز کا احساس نہیں۔ مجھے بتاؤ کیا ہماری کیفیتیں ایسی نہیں ہو گئی ہیں جیسے برائلر چکن ہوتے ہیں، فارم مرغیاں ہوتی ہیں،
ان مرغیوں میں سے قصاب کسی کو بھی پکڑتا ہے کاٹتا ہے، دوسری مرغیاں تو چرنے میں مصروف رہتی ہیں، کوئی آواز نہیں ان کی۔ ایک مرغی کٹی، دوسری مرغی کٹی، وہ کٹتی چلی جاتی ہیں، باقی مرغیوں کو کسی چیز کا احساس نہیں۔ کیا یہ زندگی گزارنے کے ایسی طریقے نہیں ہو گئے آج؟ ہمیں روز اٹھنے کے بعد ایک نیوز پہنچائی جاتی ہے کہ تمہیں کاٹا گیا، تمہیں مارا گیا۔ نہ جانے ہم کتنی مسجدوں کے مینار گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کتنے اولیاء کاملین کے مزارات کو جلا کر خاک کرتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے امت کے ساتھ یہ نہیں، بانی اسلام کی عزت کے ساتھ مذاق، یہ روزانہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ تمام حالات کے بعد اب مجھے فکر اس بات کی ہوتی ہے، میاں جب ہمارے گھر میں جنازہ رکھا ہوتا ہے تو ہم کھانا تک نہیں بناتے چولہے پر گھر کے اندر، اور جب امت پر ایسے حالات گزر رہے ہوں تو کیا اس نوجوان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ عیاشی میں رات گزارے؟ کیا اسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ نکڑ پر بیٹھ کر پوری رات کو تباہی کے اڈے پر گزارے؟ تمہارے ہاتھ میں تاش کے پتے، تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں کیسے آ گئیں؟ یہ امت وہ ہے، تمہیں میں بتاؤں، جنگ تبوک ایک جنگ ایسی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قاصد بن کر جا رہے تھے، اور بیچ راستے میں ایک عیسائی بادشاہ کے گنڈوں نے اس صحابی رسول کو گرفتار کیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر قتل کر دیا۔ موب لنچنگ اس زمانے میں بھی ہو رہی ہوتی۔ یہ خبر جیسے ہی مدینہ طیبہ پہنچی، وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ انا للہ پڑھ کر خاموش ہو جاتے۔ صحابہ کرام کا جم غفیر مدینے میں جمع ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، اس میں سپہ سالار کی تعداد کئی صحابہ کی تھی، اور جب یہ لشکر جرار مدینہ طیبہ سے نکلا 900 کلومیٹر دور چل کر کے گئے، اور وہاں جا کر کے جن لوگوں نے حضور کے ایک غلام پر ہاتھ اٹھایا تھا ان کے بخیے کھڑا کر دیے، اور ان کو الٹ پلٹ کر کے آئے اور لوگوں کو یہ میسج دیا تھا کبھی حضور کے غلاموں کی طرف چھیڑ خانی نہ کرنا ورنہ پورا مدینہ باہر آ جائے گا۔ یہ یونٹی، یہ اتحاد، ان کے اندر یہ احساس میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدا کر رکھا تھا کہ کل مؤمن جسد واحد۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا جتنے مومن ہیں وہ سب ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى، جیسے ایک پارٹ کو اگر درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں بخار آتا ہے۔ مومنوں کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، لیکن احساس دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا گیا۔ آج ہماری پستی کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے، جس کو شاعر نے کہا تھا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہلے ختم ہو جاتی ہے، آدمی سوچتا نہیں سمجھتا نہیں، بس اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، گپے لگا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہماری عمروں کا احتساب ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کو گن کر کے دیکھیں کتنے سال کے ہیں ہم، 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال، اور اس کے بعد گنو ہم سے کیا ہو سکا ہے اس دنیا میں، ہم اس دنیا میں کیا کر چکے اب تک؟ ہم سے کچھ نہیں ہوا۔ اگر تاریخ میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزو، آپ کو پتہ ہے اس ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے لشکر اسلام کی سپہ سالاری کرتے ہوئے آنے والا ایک نوجوان محمد بن قاسم 10,000 کا لشکر لے کر عرب سے آیا تھا اور پرچم اسلام لہرایا تھا۔ تاریخ میں آج بھی رقم ہے، اپنے تو اپنے پنڈتوں نے بھی اس تاریخ کو لکھا ہے، ہاں پنڈتوں نے بھی لکھا ہے۔ اور یہ محمد بن قاسم 10,000 کی سپہ سالاری کے ساتھ ہندوستان میں آ کر اسلام پھیلایا۔ عمر کیا تھی؟ صرف 19 سال کی عمر تھی۔ 19 سال کی عمر میں یہ عظیم کارنامہ انجام دینے والے، انہوں نے اپنی عمر کا صحیح استعمال کیا، اپنی ایج کو برباد نہیں کیا، ضائع نہیں کیا۔ طارق بن زیاد، جس کا یورپ بھی قائل ہے،
जबल तारिक आज भी एक मकाम है यूरोप में जिसको जिब्राल्टर कहा जाता है। ये हजरत तारिक बिन जियाद के नाम से है। ये पहला सिपह सालार है जिसने पूरी दुनिया के सामने वो अज़्म पेश किया था। यूरोप की सरजमीन पर जब कश्तियां लेकर पहुंचे थे ये मोमिनीन की तादाद, वो तारिक बिन जियाद ही है जिसने पूरी कश्तियों को आग लगा दिया था। कहा था कि हम पीछे मुड़कर जाने वालों में से नहीं हैं। जितने साथ आए थे समंदर पार करके, कश्तियों का सफर था, कश्तियां लकड़ी की बनी हुई, आग लगा दिया और कहा अब इस अज़्म के साथ उतरो, या तो हमारी कब्र बनेगी या तो हमारा झंडा लहराएगा। मेरे अजीजों, उम्र 22 साल की थी तारिक बिन जियाद, और एक दो नहीं, मैं तुम्हारे सामने मिसालें रखूं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक वली कामिल की आपको मैं तारीख अगर बताऊं, जो सरकार सईदना गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी 200 साल पहले इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए और इस्लाम की खातिर लड़ते लड़ते शहीद भी हो गए, और जिनका लक़ब सुल्तानुल औलिया है, सईदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुतालिक ये फरमाया गया वो सुल्तानुल औलिया है हिंदुस्तान के, औलिया इकराम के बादशाह की हैसियत है। सरकार गरीब नवाज से भी पहले आए, लेकिन उनकी उम्र उनकी शहादत के वक्त 19 साल की थी। सिर्फ 19 साल की उम्र में वो मकाम अजीम पा लिया। हमारी तो जिंदगी की उम्रें पता नहीं कितनी चली गई और हम में से कोई कारनामा ना हो सका, कारनामा ना सही, जिंदगी गुजारने का सलीका भी नहीं आ सका। कारनामे ना हो तो अलग बात है, लेकिन मुसलमान तो बन जाता कोई। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मैं आपको एक बात बता दूं, जो जिंदगी मिली है कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारी तारीख रकम हो जाए, वरना कब्रिस्तान जाकर के देखना, वहां तो लिखे हुए कतबे भी मिट गए, कब्रों में कौन सोया है उनको भी लोग फरामोश कर चुके, भूल गए, सब भूल गए। लेकिन कुछ हस्तियां हैं जो हमेशा आबाद रहती हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस रूए जमीन पर अपनी जात के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए जिया करते थे, अल्लाह की रजा के लिए जिया करते। आज मैं ये बात कहना चाहता हूं नौजवानों से, तुम्हें पता है मुंबई की सरजमीन पर लाखों नौजवानों की तादाद है, मैं जानता हूं, लेकिन इनमें से कोई इनकलाबी नौजवान हो, कोई दीन की तरफ बढ़ने वाला, हसास दिल रखने वाला क्यों नहीं। खास तौर पर आपके इन इलाकों में तो नशा इतना आम कर दिया गया है। हम दूर दराज इलाकों से सुनते हैं कि मुसलमानों की मेजॉरिटी वाले इलाके, यहाँ नशा बिकता भी है, करते भी हैं, रात भर इसी में पड़े रहते हैं। किसने इस दुनिया में तुम्हें मुलविस किया है? ये वो कौम है जो कैसर और किसरा को घुटने पर ले आई थी। ये वो कौम है जिसने दरियाए दजला में घोड़े दौड़ा दिए थे। ये वो कौम है जिसने अफ्रीका की जंगलों में भी अजानें दी थी। ये वो कौम है जिसने यूरोप के कलीसाओं में कलमे तौहीद को बुलंद किया था। लेकिन आज इसी कौम की हाल ये है कि दुनिया हर घड़ी हमारे आमाल को निशाना बना करके हमें डिग्रेड करती जा रही है। समझ जाओ मेरे अजीजों, कब तक इस जिंदगी का इस तरह से चलेगा, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आज आपके सामने मैं ये बात रखता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आप क्या समझते हैं? अपनी कब्र अनवर में वो जिंदा है? हम तो सुन्नी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र पाक में जिंदा है। लेकिन ये बात भी समझ के चलो, हुजूर ने फरमाया हर जुमेरात को मेरी पूरी उम्मत के आमाल मेरे पास पेश किए जाते हैं। तुम में से, हम में से, सबके आमाल हर जुमेरात को हुजूर के पास फरिश्ते सुनाते हैं, फला बिन फला ने हफ्ता भर ये काम किया है। हुजूर फरमाते हैं अगर बुरे आमाल पेश होते हैं तो मुझे गम होता है, मैं इस्तिग़फ़ार करता हूं अल्लाह की बारगाह में, और अच्छे अमाल आते हैं तो शुक्र बजा लाता हूं, उसके लिए दुआ करता हूं। अजीज़ा ने गिरामे वक़ार, कभी पलट करके जिंदगी में देखना कितने जुमेरात ऐसी चली गई होंगी जिसमें हमारे कौन से अमाल फरिश्ते ले जा करके सुना रहे होंगे।
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال یہ کہہ کر سنائے جائیں آقا آپ کا فلاں امتی بے خبر ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ ہی آپ پر درود پڑھتا ہے، نہ ہی وہ کبھی نیکیوں کی طرف آتا ہے، وہ تو گانوں کی دھن پر جی رہا ہے، صبح اٹھتا ہے شام ہوتی ہے تو اس کو تو فلموں کے نغمے یاد ہیں، آپ کا کوئی قول یاد نہیں۔ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرشتے جب ہمارے متعلق یہ خبر دے رہے ہو، کیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا قلق نہیں ہوتا؟ یہ وہ امت ہے جس کے لیے میں رات رات بھر کھڑے ہو کر دعا کرتا تھا، آج یہ ہم کو فراموش کی ہوئی ہے۔ زندگی گزارنے کا مقصد سمجھ جاؤ میرے عزیزوں، اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ زندگی یہ نہیں ہے، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جو لوگ یہ سمجھ جائیں اس نقطے کو، انہوں نے زندگی کی مرادوں کو پا لیا ہے، وہ حصولیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن جو اب تک بھٹکے ہوئے ہیں ان کو میں دعوت فکر دوں گا، ایک بار سوچ لو، ایک بار سوچ لو، ویسے ہی دنیا ختم ہونے والی ہے اور تمہاری موت آنے والی ہے، ایک بار سوچ لو، ایک بار سوچ لو کہ ہمارے ساتھ آخرت میں ہونا کیا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والا کون ہے، ہمارے ساتھ تنہائی کا نگہبان کون ہے، اور محشر کے اس بھرے میدان میں ہمارا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے۔ جب بار بار یہ سوچو گے تو اس فکر کو پہنچو گے کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف لو لگا دو، اس کو جن لوگوں نے اپنی زندگی میں پہچان لیا وہ امام اہل سنت بن گئے، مجدد وقت بن گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ایک بات میں آپ سے کہوں، وہ بڑے عالم تھے، بڑے فقیہ تھے، بڑے محدث تھے، اور بہت سارے علوم پر انہیں مہارت تامہ حاصل تھی، سب اپنی جگہ پر، لیکن یہ سارے علوم نے مل کر اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں بنایا۔ ان کو اعلیٰ حضرت بنانے والی چیز حقیقت میں عشق رسول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے انتہا لگاؤ یہ مقام پیدا کر دیتا ہے، یہ مقام، ورنہ عالم تو بہت سارے ہیں، کتابیں لکھنے والے بھی بہت سارے ہیں، لیکن جس نے عشق کی بولی بولی دنیا اس کو پہچاننے لگ جاتی ہے، دنیا اسے پہچاننے لگ جاتی ہے۔ زندگی کا مقصد وہ سمجھ گئے کہ ان کی غلامی کرنے میں ہی یہاں پر عروج و ترقی ہے۔ اسی کو خانوادہ اعلیٰ حضرت سے ان کے پوتوں تک بھی یہ فکر پہنچی۔ تاج الشریعہ نے فرمایا بلحوثن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ تم جو سوچ رہے ہو زندگی کے طور طریقے ایسے ہونے چاہیے، ویسے ہونے چاہیے، گزار لو جتنے دن چاہے، بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑی جائیدادوں میں، لیکن زندگی میں وہ عزت نہ پاؤ گے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی، جو حضور کی غلامی میں ملے گی، وہ عزت نہیں پا سکتے۔ عزیزان گرام وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے زندگی کو ضائع نہیں کیا، ایک پل بھی ضائع نہیں کیا۔ آج میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں موت آنے والی ہے، اس سے پہلے ایک وقت بھی، ایک لمحہ بھی ضائع ہونے